الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ المولانا العظیم۔ روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نعت جناب محبوب کبریا علیہ تحیت و ثنا پیش کرنے کے بعد اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق گوئی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے اخلاص، جو آج کے دور میں بہت کم نظر آتا ہے۔ لوگ راہ خدا میں اپنا مال بھی پیش کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک بھی ہوتے ہیں، لیکن اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ آج میں ناظرین و سامعین آپ کے سامنے اخلاص کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کے بارے میں احادیث قدسی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں، اخلاص جو ہے یہ اللہ رب العزت کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر بطور امانت رکھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت وہ امانت ان لوگوں کے دلوں میں رکھتا ہے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، جن سے اللہ رب العزت کو پیار ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اخلاص یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا اس عمل کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یہ تمام اعمال کی روح ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر روح ہو تو انسان زندہ ہوتا ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے اندر اگر اخلاص ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں کرم اور فضل سے نوازے گا۔ جو عمل خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا خالصاً کائنات کے خالق اور مالک کے لیے ہے۔ اگر انسان اللہ کے راستے میں اپنا جانور قربان کرتا ہے، جانور کا ذبیحہ کرتا ہے، تو اس میں اخلاص ہے تو اللہ رب العزت اس کی قربانی اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر اخلاص نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔
میرے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں جلوہ افروز ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، پیارے صحاب، میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو شرک اصغر ہے؟ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحاب، جو عمل انسان کرے اور اس میں ریاکاری ہو، اس میں دکھلاوا ہو، اخلاص نہ ہو، میرے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحاب، یہ شرک اصغر ہے۔ اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کشانہ نبوت سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیارے صحاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحاب، میں آپ کو آج ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا خطرہ مجھے تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحاب، وہ شرک خفی ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، ہمیں بتائیں شرک خفی کیا ہے؟ تو رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے صحاب، کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، اس کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کہا ہے، جو عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیا جائے۔ تو گرامی قدر، آج سے ہم نے اپنی قلب و روح کے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرنا، دنیا کی تشہیر کے لیے نہیں کرنا، بلکہ جو بھی عمل کرنا ہے اس میں مقصود صرف ہماری رضا الہی ہو۔ ہم نے اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنا ہے، دنیا کو خوش نہیں کرنا۔ گرامی قدر، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا والوں، اخلاص اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لباس کے اوپر خوشبو لگاتا ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خوشبو لگاتا ہے، اس کا مقصد خالق اور مالک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو وہ محشر کے میدان میں آئے گا، اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو اس کے جسم سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی۔ صرف برکت کس چیز کی ہے؟ اخلاص کی برکت ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے لباس کے اوپر خوشبو لگائے گا صرف اس لیے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، میں نے عطر لگائی ہے، میں نے فلاں خوشبو لگائی ہے، تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحاب، وہ شخص جو دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، جو دنیا کے لیے خوشبو لگاتا ہے، وہ جب محشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے بدن سے ایسی بدبو آئے گی کہ اہل محشر بھی اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو ناظرین و سامعین، ہم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم نے نماز پڑھی ہے، اس میں اخلاص ہے؟ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس میں اخلاص ہے؟ ہم نے کسی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس میں اخلاص ہے؟ ہم نے کسی کو کھانا پیش کیا ہے، اس میں اخلاص ہے؟ مقصود رضا الہی ہے یا دنیا کی شہرت ہے، دنیا کی تشہیر ہے؟
ناظرین و سامعین، جس کو اللہ رب العزت اس دنیا میں رہ کے اخلاص جیسی عظیم نعمت عطا فرما دے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کرم اور فضل سے نوازتا ہے، اور محشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو کر دیتا ہے۔ اخلاص وہ عظیم نعمت ہے۔ اخلاص کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحاب، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دولت عطا کیا ہے، اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں، علم نہیں، لیکن اپنی قلب و روح کے اندر یہ خواہش رکھتا ہے، یہ اخلاص رکھتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت مجھے مال و دولت عطا کرے، مجھے علم عطا کرے، تو میں بھی اپنے فلاں مومن بھائی کی طرح اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کروں گا، مخلوق خدا کی خدمت کروں گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اخلاص کی برکت کی وجہ سے، اس نے نیت اچھی کی ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی اسی اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ اس کی نیت میں اخلاص ہے۔ اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے اخلاص۔ یہ تمام اعمال کی روح ہے۔ ناظرین و سامعین، اخلاص کے بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحاب، جو شخص اخلاص کے ساتھ، قلب و روح کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرے کہ مولا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، مولا اپنی رضا کے لیے، خالصتاً اپنی رضا کے لیے مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اگر وہ شخص بستر پر بھی مر جائے، اس کو اپنے بستر پر بھی موت آ جائے، تو اللہ رب العزت اس کو کل بروز محشر شہداء کی صف میں اٹھائے گا۔ صرف اس نے عمل کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کیا ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے اللہ کے حضور دعا مانگی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اخلاص کی برکت کی وجہ سے اپنے اس بندے کو شہداء کی صف سے اٹھا رہا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، اخلاص ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دنیا والو، میرے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، میرے پاس تمہارا خون نہیں پہنچتا، بلکہ میرے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، میری بارگاہ میں تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا۔ اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہمارے اس چھوٹے عمل کو بھی قبول فرما لے گا۔ ایک مقام پہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، جب آپ یمن کے سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پیارے معاذ، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا۔ اخلاص چھوٹے عمل کو بھی بڑا کر دیتا ہے۔ جس عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت سے نواز دے گا۔ اور گرامی قدر، کوئی شخص اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنے خالق اور مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں پیش کرے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور اللہ رب العزت اپنے دائیں دستے اقدس سے قبول فرماتا ہے،
اور اللہ رب العزت اپنی شان قدرت کے مطابق اس کی پرورش کرتا ہے، ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تم اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو اتنی برکت سے نوازتا ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی جو ہے اخلاص کی برکت کی وجہ سے وہ پہاڑ بن جاتی ہے، بہت بڑا پہاڑ بن جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ہم نے اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ہم نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اپنی نیت جو ہے اس کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ اگر نیت ہماری صاف ہوگی اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، اگر ہماری نیت صاف نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرم اور فضل سے نہیں نوازے گا۔ میرے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحاب، جو دو شخص اگر میدان میں نکلتے ہیں، دو مسلمان شخص آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، ایک شخص دوسرے کو تلوار سے قتل کر دیتا ہے تو قتل ہونے والا بھی جہنمی ہے اور قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاننا چاہتے ہیں، ایک تو وہ شخص ہے جس نے قتل کیا ہے، ظلم کیا ہے، خون بہایا ہے، اور ایک وہ شخص جو قتل ہوا ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحاب، ایک وہ شخص ہے جو جس نے قتل کیا ہے، ایک وہ شخص ہے جو قتل ہوا ہے۔ جو قتل ہوا ہے وہ قاتل کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، نیت رکھتا تھا، اور وہ اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو گرامی قدر، ہم نے اپنی نیت جو ہے اس کو پاکیزگی عطا کرنی ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے نہیں ہوگا، ہمارا کوئی عمل دنیا والوں کے لیے نہیں ہوگا، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کے لیے ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں رہ کے عمل دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کی شہرت دنیا میں رہ کے ہی عطا کر دیتا ہے۔ جو شخص عمل خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات سے دنیا میں بھی اسے نوازتا ہے اور اس کا صلہ بروز محشر بھی عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کر لیں، اپنے قلب و روح کے اندر اخلاص پیدا کر لیں۔ اگر ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر ہمارے اوپر رحم فرما دے گا، پھر اللہ رب العزت اخلاص کی برکت کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا، اخلاص کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری مشکلیں آسان کر دے گا، اخلاص کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت پیدا کر دے گا۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، جس کو اللہ رب العزت نے اخلاص کی عظیم نعمت سے نوازا ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ آج سے ہم نے ارادہ کرنا ہے، یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے خالق اور مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ کوئی بھی صالح عمل جو ہے وہ ہم نے دنیا والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے خالق اور مالک کے لیے کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت
جو کچھ سنا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری قلب و روح کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خورشید فین کی ہائی پاور فیکٹر موٹر اور انورٹر ہائیبریڈ فین سیریز سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، ریئل انرجی سیور فین، خورشید فین۔